इस महीने में हमारी अपील दायर हुई अलकादर केस के खिलाफ और अभी अगस्त ख़त्म होने वाला है, अभी तक उसकी समाप्त नहीं हुई। एक पुलिस वाला कहते हैं चक्री पे खान साहब चाय पी रहे थे, मैंने करीब खड़े होकर उनकी बात सुन ली, वो साजिश बुन रहे थे। नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमें पिछले 1.5-2 साल में इंसाफ मिला नहीं है। मुकदमात ही खान साहब की बार बार डिले करना, कैंसिल करना, ये मैं समझता हूँ इंसाफ का कत्ल है। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर फैसल जावेद साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। सर कल तक फिर केस की समाअत मुलतवी होगी, क्या फरमाएंगे? जी हाँ, देखिए इमरान खान साहब कानून के सामने कि वो कहते हैं कि मैं अदालतों के फ़ैसलों के ज़रिए मैं आऊँगा, कोई बारगेन डील नहीं करूँगा। तो अदालतों में जो केसेस हैं वो आप देखें कि हाई कोर्ट में जनवरी में इस महीने में हमारी अपील दायर हुई अलकादर केस के ख़िलाफ़ और अभी अगस्त ख़त्म होने वाला है, अभी तक उसकी समाप्त नहीं हुई। और इधर भी आप देखें कि इतने दिनों से हम आ रहे हैं और अब कल दोबारा है समाअत। लेट्स होप कि कल कुछ हो। सर लगता है कि कोई इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा? अल्लाह से ही दुआ करते हैं, क्योंकि जो कुछ हालात हैं उसमें कोई भी ऐसी बात करना, कोई भी ऐसी चीज़ करना ऐसे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इस तरफ गामज़न हों, मुल्क को इंसाफ की तरफ लेके जाएं। इमरान खान ने 96 में ये कैंपेन शुरू की, उस वक्त लोग कहते थे ये क्या बात हुई। तो आज लोगों को समझ आई है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी माशरे में एक ही चीज़ है जिससे हर चीज़ लिंक्ड है, वो है इंसाफ। इसीलिए इमरान खान ने इस तहरीक की बुनियाद रखी, तहरीक इंसाफ। आपने सेनेट में बड़ी ज़ोरदार किस्मी तकरीर भी की, जिसको लाखों लोगों ने बड़ा पसंद फरमाया। खासतौर पर कायद आज़म की तस्वीर नहीं लगी हुई थी 14 अगस्त के मौके पर, तो उस पर हुकूमती वज़रा ने भी माज़रत की, तो इस पर क्या कहेंगे? माज़रत बात यह है कि वो जो तस्वीर इन्होंने अपने सारे टब्बर की, और बात सुने, ये सारा जो इश्तिहार छापते हैं ये अवाम के टैक्स पेयर के पैसों से छापते हैं, ये कोई अपनी जेबों से ख़र्चा नहीं करते। मैं ये कहूँगा इनको कि अब एक इश्तिहार छापे अपनी जेब से, उसमें सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हो, अपनी जेब से। जितने इश्तिहार इन्होंने छापे सारे अखबार उठा के आप देख लें और उनका साइज़ देखें, कितने बड़े बड़े साइज़ के वो, और पोजीशन देखें उस इश्तिहार की, इस पर अरबों रुपए लगे होंगे। इसी तरह के इश्तिहार कायद आज़म की तस्वीर के साथ, लेकिन अपनी जेब से, ये अवाम के पैसों से नहीं। ये हर जगह अपनी शक्लें छाप देते हैं, हर जगह कोई भी चीज़ हो, वॉशरूम की, टॉयलेट की, उधर पब्लिक टॉयलेट की इफ्तिताह, उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगी होती है। तो ये इतनी ज़्यादा ज़ाती तशहीर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही का फ़ैसला था कि आप अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते। आप एक और चीज़ देखें, 2019 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उस वक्त एक इश्तिहार 14 अगस्त का आप देखें, उसमें सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, किसी और की तस्वीर है ही नहीं उसमें। तो ये करना, बाबा कौम, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनकी तस्वीर ही निकाल दी, तो इसलिए इस पर बात की थी। जो सवेद साहब का कलम है कि माफ़ी करके कैदी जी को बाहर आ जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान का मौक़िफ़ पहले दिन से बड़ा वाज़ेह है कि इस पर आज़ाद तहकीकात हों, इंडिपेंडेंट तहकीकात हों इस पर। देखिए तैयब, एक सीधी सी बात है, जब इमरान खान साहब ने जुर्म ही नहीं किया तो माफ़ी किस चीज़ की। और दूसरी चीज़, इमरान खान का इस पर क्लियर मौक़िफ़ है, कभी भी 1996 में तहरीक इंसाफ बनी, वो दिन और आज का दिन, इमरान खान ने कभी भी पुरतशद्दद कोई चीज़ की नहीं, हमेशा पुरअमन किया है। ये इमरान खान साहब ने बाद में ख़ुद इस पर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि आज़ाद तहकीकात हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकबर राजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सर ये बताएं कि कल तक समाअत मुलतवी होगी 9 मई के हवाले से, क्या फरमाएंगे इस वाले? ठीक है जी, जज साहब कुछ जो कागजात थे, जजमेंट्स फाइल की हैं सलमान सफदर साहब ने, उनको पढ़ना चाहते हैं, कल पे गया है मामला, तो कोई बात नहीं, कल हम बहस करेंगे। सर जो कहा जाता है, बात ये भी चल रही है कि माफ़ी हो जाए तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते, तो इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, हम हर किस्म के जलाओ घेराव के ख़िलाफ़ हैं, हर किस्म के तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन हो, वो फ़ैसला दे, बताए कि उस दिन क्या हुआ। जो मुकदमात के फ़ैसले सामने आ रहे हैं उनसे तो सूरत हाल और ज़्यादा मैं समझता हूँ मज़क्का खेज़ हो गई है। 2 पुलिस के मुलाजमीन की शहादत पर आप एक पूरी इमारत खड़ी कर रहे हैं साजिश की,
تو یہ تو پوری قوم کے سامنے ہے. ایک پولیس والا کہتا ہے چکری پہ خان صاحب چائے پی رہے تھے, میں نے قریب کھڑے ہو کے ان کی بات سن لی, وہ سازش بن رہے تھے. ایک کہتے ہیں میں کسی طرح کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کر زمان پارک میں داخل ہو گیا اور ان کے ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا اور خان صاحب بات کر رہے تھے, میں نے وہ سن لی. یہ کل شہادت ہے خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف سازش کے حوالے سے. تو اس بنیاد پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم مان جائے گی تو ایسا تو نہیں ہوگا. تو ہمیں کوئی ضرورت ہے, اب میں سمجھتا ہوں قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے تمام جو ریاست کے ستون ہیں ان کو اور قوم کو یکجا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیشن ہو جو سچائی کو سامنے لائے. سر پہلے بھی ڈیڈ لاک رہا ہے نون لیگ والوں کے پاس. نون لیگ تو کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے تھے ہم ان کو جوڈیشل کمیشن کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بھی ہم پوری کرنے تھے, لیکن انہوں نے ایک دم بائیکاٹ ہی کر دیا تھا مذاکرات کے. تو وہ کہتے ہیں اب بھی مذاکرات کے دیکھیے انہوں نے کوئی اچھا رویہ نہیں اپنایا تھا. ہم بیٹھے تھے, ہماری جو ڈیمانڈ آئی, جو ہم نے مطالبہ کیا, انہوں نے مذاق اڑایا, صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے پہ حملہ کرایا, بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی ہمارے خلاف. تو یہ بالکل درست نہیں ہے ان کا کہنا کہ ان کا رویہ مثبت تھا, اور رویہ ٹھیک نہیں تھا, اور بلکہ وہ تو مجبور تھے. ہم نے کہا ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ایک ملاقات کرا دیں. انہوں نے کہا یہ بھی ہم پوچھ کر بتائیں گے, اگر اجازت ملی تو کرا سکیں گے. پھر کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ملی. تو ایک مجبور محض حکومت ہے, اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا بالکل بے معنی ثابت ہوا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں, معنی خیز گفتگو ہو تاکہ قوم اس جھوٹ اور فریب کے چنگل سے نکل سکے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی ثناء اللہ خان مستی خان صاحب موجود ہیں, علی محمد خان صاحب ہیں, اور احمد ڈوگر صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کیس کی سماعت ملتوی ہے, کل تک کیا کہیں گے؟ کچھ امید ہے کہ سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, آج چیف جسٹس صاحب آئے تھے اور انہوں نے جو ہے کوئی کہا ہے کہ کل 10:30 تک کیس کو جو ہے انہوں نے ملتوی کیا ہے. تو مجھے کبھی یقین ہے الحمدللہ کیونکہ خان صاحب جو ہے بالکل بے گناہ ہیں. خان صاحب کا کسی قسم کا کوئی ریلیونس نہیں ہے, اور خان صاحب ان باتوں میں بلیو نہیں کرتے کیونکہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں, وہ بخوبی تمام معاملات سے آگاہ ہیں. اور انشاءاللہ مجھے کبھی یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سرخرو کرے گا, اور خان صاحب جو ہے باعزت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹ ہوں گے انشاءاللہ. آپ کو 3 رکنی بینچ سے امید ہے کہ جہاں سے کچھ عمران خان کی ضمانتیں وغیرہ ہو جائیں گی 9 مئی کی کیسز؟ دیکھیں سردار طیب خان, ہم اس کے علاوہ کہاں جا سکتے ہیں؟ پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان کا تو سب سے بڑا جو ہوتا ہے جہاں ظلم ہوتی ہے, پرسیکیوشن ہوتی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, تو سب سے بڑھ کے وہ جاتے ہی تو یہ ظاہر سپریم کورٹ میں یہ کورٹس بھی ہیں جی, اللہ اوپر ہوتے نیچے کورٹس ہوتی ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحب جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ جیل میں گزار چکے ہیں, اور ناحق قیدوں کے مقدمات میں اس میں کوئی تک نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے خان صاحب جیل کے اندر بند تھے, سپریم کورٹ کے کہنے پہ ان کو باہر لایا گیا تھا, ان کو پتہ بھی نہیں تھا. اور آپ نے پتہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس وقت کے بندیال صاحب نے کہا تھا خان صاحب اس طرح کہا جی مجھے تو علم ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا باہر میں. تو مجھے کبھی یقین انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. علی محمد صاحب آپ کیا کہیں گے کہ سپریم کورٹ میں آپ سب کھڑے ہیں پارلیمنٹیرینز, کیا لگتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک ہمیں پچھلے 1.5-2 سال میں انصاف ملا نہیں ہے. ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا, قوم کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور انتہائی قیمتی لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں, جس طرح عمر ایوب صاحب, زرتاج گل وزیر صاحب, شبلی فراز صاحب, ان سب لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھیں کہ ہم انصاف کے انتظام پہ آج بھی آ کے ہمیں یقین ہے تو ادھر آئے ہیں نا, اگر سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں تو وہ کوئی یہ ہے کہ خان صاحب کو انصاف ملے گا. لیکن ایک بات میں متواتر کہتا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کیسز لیگل نہیں ہیں, یہ جوڈیشل نہیں ہے, تو ریلیف بھی جوڈیشل نہیں ہوگا. کیسز پولیٹیکل ہیں, اس کا حل بھی پولیٹیکل ہے, لیکن ہم نے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑنا, اس لیے ہم عدالتوں میں آتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے, عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے, اور ان سے پھر ریلیز ہونے کے بعد بیٹھ کے بات کی جائے کہ اب ملک کو جناب چلانا کیسے ہے, اس ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے اب آگے. چلو کہا جاتا ہے کہ معافی اگر مانگے گی تب معاملات آگے چل سکتے ہیں, معافی کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں معافی تو اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ ہے تو معافی دوسرے سے مانگ لیں گے. ریاستی معاملہ ہے, اگر کسی نے غلط کام کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دیں. ہاں یہ ہے کہ اگر مافیوں پہ بات آ گئی تو بات بہت دور تک چلی جائے گی, پھر آئین کو معطل کرنا, الیکشن چورانا, لوگوں کو غیر قانونی اٹھانا, جیلوں میں ڈالنا, ان سب چیزوں پہ بات معافی کی طرف جائے گی. تو ریاستیں مافیوں پہ نہیں چلتی, ریاستیں آئین اور قانون پہ چلتی ہیں. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ بات کو ٹھیک
ٹھیک کرنا ہے تو پھر سچ بولنا پڑے گا، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک راستہ دیا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا. لیکن پھر علی محمد کا سوال یہ ہے کہ کیا پھر صرف عمران خان صاحب نے ہی سچ بولنا ہے یا باقیوں نے بھی سچ بولنا ہے؟ علی بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہاں سے انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ 9 مئی کے کیسز میں کیا خان صاحب کو ضمانتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یہ آخری عدالت ہے، یہاں سے اگر ہوا تو یہاں سے انصاف ہوگا؟ لیکن نا امید تو نہیں ہونا چاہیے. میں نے پہلے کہا ہے نا امید نہیں ہے تو ادھر آئے ہیں. یہ سارے ہمارے پارلیمنٹرین چیف وپ سب ملتان سے تشریف لائے ہیں، مستی خیل صاحب کل رات یہ پہنچے ہیں. ہم سب کیوں ادھر آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے نظام پہ، لیکن کیا نظام ہمیں ڈیلیور کرے گا؟ کیا نظام انصاف کرے گا؟ پہلے تو نظام کو آزاد کرے نا، نظام کو آزاد کرے نا. آج میں جب یہ سپریم کورٹ آ رہا تھا، یقین کریں میرے دل کی بات، میں پارلیمنٹ ہاؤس کو میں نے دیکھا، پارلیمنٹ ہاؤس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے. دل میں خیال آیا کہ کیا فساد سا بنا دیا ہے ہم نے. یعنی بظاہر ایک جمہوری نظام ہے لیکن اندر جمہوریت نہیں ہے. یہاں بظاہر ایک آئینی نظام ہے لیکن اندر آئین پہ فیصلے نہیں ہیں. اس پارلیمنٹ کو جب تک طاقتور نہیں کریں گے نا، نہ یہ سپریم کورٹ ڈیلیور کر سکتی ہے اور نہ یہ نظام ڈیلیور کر سکتا ہے. چیف ویب ملک احمد ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر آپ سپریم کورٹ پہ 8:30 اراکین اسمبلی آئے ہوئے، کیا لگتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو مقدمات کی خان صاحب کی بار بار ڈیلے کرنا، کینسل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں انصاف کا قتل ہے. بدقسمتی سے پورے عدالتی نظام کو یرغمال بنا لیا گیا. اس سے ایک عام آدمی جو ہے اس کا اعتماد اٹھ رہا ہے عدالتی نظام سے. عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف یہیں سے ملے گا انشاءاللہ، اور یہی عدالتیں بالآخر کھڑی ہوں گی اس ملک کے رول آف لاء کے لیے. اگر عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے تو پھر ایک عام آدمی کہاں جائے گا؟ پھر وہ معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے. آج ہم بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی یہاں موجود ہیں اور اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں.